کیا یہ بچپن سے نہیں سن رہے کہ سود کا کام کرنے والا ایسا جو اللہ سے جنگ کرتا ہے؟ مگر آج لالچ، اچھا لوگوں کو الگ الگ اسٹائل سے، یہ جو سودی ادارے ہیں، سودی جو کارپوریٹس ہیں یا جو بھی ادارے ہیں، وہ اٹریکٹ کیسے کرتے ہیں؟ پریشانی کس بات کی؟ گھر بنانا ہے، ہم آپ کو قرضہ دیں گے. موٹر سائیکل چاہیے، ہم آپ کو قرضہ دیں گے. اچھا گاڑی چاہیے، ہم آپ کو قرضہ. بچے کی شادی کیوں گھبرا رہے ہو؟ ہم آپ کو قرضہ دیں گے تو پھر سود بھی تو لے رہے ہیں. بندہ کہتا ہے ابھی تو کام پورا کر لو نا، ابھی تو ذرا تھوڑا عزت رہ جائے، ابھی بچی کی شادی کر لوں، ابھی اچھی گاڑی لے لوں، ابھی گھر بنا لوں، پھر تھوڑے تھوڑے کر کے دے دوں گا. ہم نے کئی لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے. بڑے بڑے امپائر، بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہم نے بکتے دیکھی ہیں. جو بزرگ بیٹھے پوچھو ان سے، پیچھے سے بات کیا نکلتی ہے کہ یہ سب کچھ سود پر قائم تھا، یہ سب کچھ حرام پر قائم تھا. ارے جب رب نے قرآن میں واضح اعلان کر دیا کہ اللہ سے جنگ ہے، تو مجھے بتاؤ نا، کوئی اللہ سے جنگ کر کے جیتے گا؟ بربادی ہونا ہے، تھوڑے عرصے عیش کر لے گا، پھر مار پڑنی ہے اسے. اور جتنے عرصے عیش بھی کیا تو وہ حرام پر کیا نا. اور آپ کو پتہ ہے یہ کس قدر حدیثوں میں سود کے بارے میں اس کی مذمت بیان ہوئی ہے. لیکن پہلے میں ایک اور بات بھی بیان کر دوں کہ ایک بات سمجھنی ہے. دو ایسے گناہ ہیں جن پر اعلان جنگ کیا ہے اللہ نے. ان دونوں گناہوں سے ہمیشہ بچنا. آپ خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں. خاص تاکید کریں کبھی ان گناہوں کے قریب مت جانا. باقی گناہ بھی یقیناً گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، مگر دو ایسے گناہ ہیں جس پہ رب نے ڈائریکٹلی فرما دیا کہ یہ اللہ سے جنگ ہے، اس سے تو قریب بھی نہیں آنا ہے ورنہ مارے جائیں گے. ایک کیا ہو گیا؟ سود ہو گیا. دوسرا سنیں، حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا. اللہ اکبر. کیا پتہ چلا؟ اللہ کے ولی سے دشمنی رکھنا، اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، اور سود کا کام کرنے والے سے رب جنگ کا اعلان فرماتا ہے. اب یہ دو باتوں سے، اچھا سود سے بچنا تو واضح یوں ہے کہ اگر دل پکا ہے، ورنہ تو بندہ، اچھا آج کل کیا ہو گیا ہے کہ نئی پیکنگ میں شراب آ رہی ہے، مثال دے رہا ہوں، نئی پیکنگ میں سود آ رہا ہے، وہ کہتے نہیں جناب یہ سود نہیں ہے، یہ تو انٹرسٹ ہے، یہ تو پروفٹ ہے، یہ تو جناب آپ کو انسینٹیو دیا جا رہا ہے، یہ تو جناب آپ کا گفٹ ہے. علم تو ہے نہیں، ہمیں معلوم تو ہے نہیں. یاد رکھیے جو قرض پر نفع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو اس کی بڑی ڈیٹیل ہے. جو قرض دے کر نفع لیا جاتا ہے، مال کے اوپر نفع ہوتا ہے، وہ عموماً سودی ہوتا ہے. ہاں اس کی اگر کوئی جائز صورت ہے تو وہ علماء بتائیں گے نا. میں اور آپ تو مفتیان کرام نہیں اپنی طرف سے فیصلہ کر لیں، یار میرا دوست کاروبار کر رہا ہے، ایسا کرو 5 لاکھ روپے لے لو، مہینے کے 10,000 روپے دے دینا، چلو کبھی 11 دے دینا، جیسی مرضی کبھی 9 دے دینا. آپس میں کہتے میں نے فکس تو نہیں کیا نا، میں کبھی 10 لیتا ہوں، کبھی 9 لیتا ہوں، کبھی 11 لیتا ہوں. ارے پیارے بھائی، آپ نے نقصان کی تو جگہ ہی نہیں چھوڑی، آپ نے تو نفع ہی نفع رکھ لیا نا. تو اس کی ڈیٹیل ہے. یہ سود ہو جائے گا بعض صورتوں میں اور آپ حرام کے مرتکب ہو جائیں گے.